السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جمعہ 24 محرم الحرام 3 ستمبر 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم و معزز سامعین، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور فرض کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فرض عین، نمبر 2 فرض کفایہ۔ گزشتہ خطبے میں فرض عین کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے اس خطبے میں فرض کفایہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سامعین حضرات، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر اسے کچھ لوگ انجام دے دے تو باقی لوگوں سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر سارے لوگ اس کام کی انجام دہی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، بالخصوص اختیار و استطاعت رکھنے والے افراد اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ فرض کفایہ سے مراد ہر وہ علم ہے جس کی مسلمانوں کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے ضرورت ہو، جیسے علوم شرعیہ میں کامل مہارت حاصل کرنا، یا مختلف دنیاوی علوم جیسے طب، انجینئرنگ، ریاضی، فلکیات، فزکس، حیاتیات اور طبیعیات وغیرہ میں تخصص کرنا، بلکہ ہر ایسے علوم کا حاصل کرنا جن کا تعلق مسلمانوں کی معاشرتی زندگی سے ہو، یا جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو مختلف میدانوں میں ترقی اور برتری حاصل ہو اور دشمنان اسلام کے خلاف طاقت و قوت حاصل ہو، یہ سب فرض کفایہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان میں مجموعی طور پر کوتاہی کرنا تمام لوگوں کے لیے مشقت اور گناہ کا سبب ہے۔ بسا اوقات فرض کفایہ کسی فرد کے حق میں متعین ہو جاتا ہے، جیسے کوئی ذمہ دار کسی کو اس کی اہلیت و لیاقت کی بنا پر کوئی کام سپرد کرے اور اس کے لیے کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہ ہو، یا کوئی خود اپنے اندر کوئی ایسی صلاحیت اور مہارت محسوس کرے جو دوسرے میں نہ ہو، اور اس کے لیے اس علم کے حصول میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو اس کے حق میں اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو امت کی کمزوری اور تنزلی کا سبب بنے، اس کے وقوع سے پہلے ہی اس سے بچنے کے لیے ضروری تدابیر اور انتظامات کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ چیز واقع ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے جد و جہد کرنا لازم و ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو امت کی طاقت و قوت اور استحکام و استقلال کا ذریعہ بنے اور ظاہری اور باطنی خطرات سے اس کے بچاؤ کا سامان بھی ہو، اس کا حصول واجب ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم فرض کفایہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب تک علم کی اقسام کو واضح نہ کیا جائے اس وقت تک فرض غیر فرض میں امتیاز کرنا دشوار ہے۔ چنانچہ وہ علوم جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، علوم شرعیہ اور علوم غیر شرعیہ۔ شرعیہ سے مراد وہ علوم ہیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام سے ماخوذ و ثابت ہوں، اسی طرح وہ علوم جن کا تعلق عقل، تجربہ اور سماعت سے ہو، جیسے علم حساب، علم طب اور علم لغت وغیرہ۔ پھر علوم غیر شرعیہ کی 3 قسمیں ہیں، علوم شرعیہ، غیر شرعیہ محمودہ، اور ایک ہے مذموم اور ایک ہے مباح۔ محمود وہ علوم ہیں جن سے دنیاوی مقاصد وابستہ ہوں، جیسے علم طب اور علم حساب وغیرہ۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو فرض کفایہ ہے اور دوسری جو صرف فضیلت و کمال کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ فرض کفایہ تو ہر وہ علم ہے جو دنیاوی معاملات کے حوالے سے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور کوئی اس سے مستغنی نہ ہو، جیسے علم طب، یہ بدن کی حفاظت اور بقا کے لیے ضروری و ناگزیر ہے۔ اسی طرح علم حساب یہ تقسیم میراث وغیرہ کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو اگر کسی جگہ کسی علاقے میں کچھ لوگ تقسیم میراث کے لیے حساب کے ماہر ہو، یا کم از کم ایک ہی شخص اس کا ماہر ہو اور علم رکھنے والا ہو، تو سب کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا،
اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ علم مضموم جیسے جادو، شعبدہ بازی اور تلبیسات وغیرہ کا علم مباح جیسے اچھے معانی اور اسلامی تعلیمات وغیرہ پر مشتمل اشعار کا علم۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مجموعی طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین اور متخصصین زیادہ سے زیادہ تیار ہوں۔ اسی طرح معاشرت، سیاست، اقتصاد، سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف میدانوں میں مسلمانوں کی ایک جماعت کا ہونا ملک و ملت کی ترقی و تحفظ کا اہم ذریعہ اور کامیابی کا راز ہے۔ ان میدانوں میں بھی حتی المقدور مہارت حاصل کرنا فرض کفایہ میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علوم و معارف سے بہراور فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔